آج ہم بات کریں گے اسلام کی ایک بہت ہی خاص ہفتہ وار عبادت نماز جمعہ کے بارے میں۔ آخر اس عبادت میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا اہم بناتا ہے؟ آئیے مل کر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ تو قرآن پاک کی اس آیت سے ہی ہو جاتا ہے۔ یہاں بالکل واضح حکم ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو سب کام چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، یعنی اس عبادت کو دنیاوی مصروفیات پر فوقیت دی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ ہے کیا؟ سیدھے الفاظ میں یہ وہ باجماعت نماز ہے جو مسلمان ہر جمعہ کو ظہر کے وقت ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ظہر کی نماز کا متبادل نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، ایک ایسا ہفتہ وار اجتماع جو پوری مسلم کمیونٹی کی روحانی زندگی کا ایک اہم ستون ہے۔ تو چلیے اس موضوع کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ جمعہ اسلام کا ہفتہ وار تحفہ کیوں ہے، نماز کا سب سے اہم حصہ یعنی خطبہ کیا ہوتا ہے، جمعے کے دن کی خاص فضیلتیں کیا ہیں، اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، اور آخر میں اس میں اتحاد اور برابری کا کیا پیغام چھپا ہے۔ جمعہ کو اکثر اسلام کا ہفتہ وار تحفہ کہا جاتا ہے، اور یہ واقعی ایک تحفہ ہی ہے۔ سوچیں، ہر ہفتے ایک ایسا خاص موقع ملتا ہے جب سب مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو، اپنی روحانی بیٹری کو ریچارج کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کی اہمیت تو ہم نے سمجھ لی، اب ذرا اس کے عملی پہلو کی طرف آتے ہیں کہ یہ نماز ادا کیسے ہوتی ہے اور اس کا دل یعنی اس کا مرکزی حصہ کیا ہے۔ نماز جمعہ کے آپ کہہ لیں دو بنیادی ستون ہیں۔ پہلا ہے خطبہ، یعنی امام صاحب کا وعظ یا تقریر، جو اصل میں دو حصوں میں ہوتی ہے، اور اس کے فوراً بعد دوسرا حصہ ہے 2 رکعت فرض نماز جو سب جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت بہت ضروری ہے، یہ جو خطبہ ہے نا، یہ صرف ایک تقریر نہیں ہے، اسے مکمل خاموشی سے سننا خود عبادت کا حصہ ہے۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر خطبے کے دوران کسی نے بات کی تو اس نے اپنی نماز کا ثواب گنوا دیا یا کم کر دیا، تو خاموشی لازمی ہے۔ اچھا، تو یہ نماز کن لوگوں کے لیے لازمی ہے؟ دیکھیں، یہ ہر بالغ عاقل یعنی سمجھدار مرد پر فرض ہے، بشرطے کہ وہ سفر میں نہ ہو۔ خواتین، بیمار افراد اور مسافروں کے لیے اس میں رعایت ہے۔ اور اس کی حاضری کو کتنا سنجیدگی سے لیا گیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روایات میں بغیر کسی ٹھوس شرعی وجہ کے جان بوجھ کر مسلسل جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر جمعے کے دن میں ہی ایسی کیا خاص بات ہے، کیوں اسے ہفتے کے باقی تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اس دن کی فضیلت کے پیچھے گہری تاریخی اور روحانی وجوہات ہیں۔ آئیے ذرا ان وجوہات کو کھوجتے ہیں جو جمعہ کو ایک غیر معمولی دن بناتی ہیں۔ اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسانیت کی تاریخ کے کچھ بڑے اہم واقعات جمعہ کے دن ہوئے تھے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی دن ہوئی، انہیں جنت میں بھی جمعہ کے دن ہی داخل کیا گیا، اور پھر جب انہیں زمین پر بھیجا گیا تو وہ دن بھی جمعہ ہی کا تھا۔ لیکن بات صرف ان تاریخی واقعات تک محدود نہیں ہے، جمعے کے دن کی ایک اور بہت ہی خاص، ایک بہت ہی منفرد خصوصیت بھی ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس میں کوئی بھی دعا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اب یہ لمحہ کب آتا ہے یہ تو ایک راز ہے، لیکن اس کا ہونا ہی اس دن کو بے پناہ برکت والا بنا دیتا ہے۔ تو جب دن اتنا اہم ہے تو ظاہر ہے اس کی تیاری بھی خاص ہونی چاہیے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جنہیں اپنانے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ان میں کیا کیا شامل ہے؟ غسل کرنا یعنی اہتمام سے نہانا، مسواک کا استعمال کرنا، اپنے سب سے صاف اور اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اور یہ بھی کہ مسجد جلدی پہنچا جائے تاکہ اگلی صفوں میں جگہ مل سکے، اور ہاں، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ یہ سب گویا اس روحانی دعوت کی تیاری ہے۔ اب آخر میں اس عبادت کے انفرادی فوائد سے ہٹ کر اس کے اجتماعی اور سماجی پہلو پر بھی نظر ڈالتے ہیں، جو کہ بہت گہرا ہے۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا، جب مسجد میں امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور، سب شانہ بشانہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ یہ مساوات کا، برابری کا وہ عملی نمونہ ہے جو ہر ہفتے پیش کیا جاتا ہے، جہاں دنیا کے بنائے ہوئے سارے فرق مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ وار اجتماع ایک طرح سے ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے۔ یہ ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دنیاوی کاموں اور مصروفیات سے بڑھ کر بھی کچھ ہے۔ یہ ہمیں اپنی اصل ترجیحات کو یاد دلاتا ہے اور اپنی روحانی زندگی کو سنوارنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔